لمٹ ہوتی ہے نا کہ اس کی کیمرہ بھی ہمارا بول گیا، یہ بھی بول گیا، بس قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن انس کو سوائے اس لیے کہ وہ عبادت کریں خلق کیا. تو پروردگار کے خلق کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرے. عبادت سے مراد مثلا صرف یہی نہیں ہے کہ نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور خمس جو ہے نا، بلکہ ہر وہ کام کی جو رضا پروردگار کے لیے ہے. اگر جو ہے اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے نا، یہ بھی عبادت ہے. جیسا کہ جب ایک شخص تھا وہ مسجد نبوی کی طرف سے دوش پہ اپنا بیلچہ رکھے ہوئے جا رہا تھا، اور باقی جو ہے اصحاب رسول اسلام کے ساتھ تھے. تو جب لوگوں نے دیکھا تو کہا اللہ کے رسول دیکھیے یہ جو ہے کس قدر دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے. اگر یہی جو ہے آخرت کے لیے کرتا ہے نا، مطلب یہ مسجد میں نماز دعا کرتا ہے نا، آخرت کے لیے کرتا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کے لیے محنت کر رہا ہے تو وہ جو ہے عبادت ہے نا، وہ عبادت ہے. تو جو بھی انسان رضا پروردگار کے لیے کر رہا ہے تو وہ عبادت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ تمام چیزیں یعنی عبادت اور جو ہے انسان کے اندر تمام عبادات کے جو کمالات ہیں تو پہلے تو ضروری ہے کہ 3 چیزیں ہوں. ایک تو احکام جانتا ہو، دوسرے جو ہے یہ ہے کہ اخلاق ہو، اور تیسری چیز جو ہے وہ عقیدہ. اگر جو ہے ایک چیز نہیں ہے، معلوم یہ ہوا کہ احکامات تو سب جان رہا ہے، معلوم عقیدہ ہی نہیں ہے. عقیدہ ہی نہیں ہے اللہ پہ، اگر عقیدہ ہی نہیں ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو پھر کیا فائدہ ہے نا. یا معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ تو ہے لیکن احکام ہی نہیں جانتا ہے نا، بغیر احکام کے لاکھ بڑے طول دے کر بھی نماز پڑھے، معلوم یہ ہوا کہ احکام جانتا نہیں، یعنی جو ہے بغیر وضو کے نماز شروع کر دے، بغیر وضو کے نماز شروع کر دے تو اب ظاہر سی بات ہے کتنا ہی طولانی کیوں نہ قنوت پڑھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو سب ہے، تو پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اخلاق معلوم ہوا کہ اگر یہ نہیں ہے تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز اخلاق نہیں ہے اس کے پاس ہے نا، اخلاق ہی نہیں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے کوئی فائدہ نہیں. لیکن دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے، اخلاق وغیرہ درست نہیں کرنا چاہیے. پہلے جو ہے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے ہے نا. اگر عقیدہ مضبوط نہیں ہے تو اخلاق دیکھیے کیسے کیسے اخلاق دکھلاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ لوہا لکڑ سب بیچ دیا ہے نا، اور رات میں جو بھی کھایا پیا اور جس کا بیچا سامان اسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا. کتنا بہترین اخلاق ہے نا. معلوم ہوا کہ موبائل چوری کر لیا، بیچ باچ دیا ہے نا، اور پھر جو ہے معلوم ہوا کہ دوسرے دن اسی کے سامنے جو ہے کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، بڑے اخلاق سے کھڑا ہے. لیکن اگر عقیدہ ہے کہ نہیں، اگر ہم اس کام کو کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہے ہیں، اگر عقیدہ مضبوط ہے تو پھر اخلاق بھی صحیح ہو جائے. پڑھیے صلوات محمد. ورنہ جو ہے معلوم یہ ہوا کہ عقیدہ نہیں ہے تو کیا ایسا ہی اخلاق ہوگا کہ سامنے جو ہے نا کچھ ہے اور بعد میں جو ہے کچھ ہے. ایسا بھی اخلاق ہوتا ہے نا کہ ایران میں جو ہے ترقی وغیرہ جب بہت پہلے ہے نا جو بادشاہوں کا دور تھا تو اس دور میں بڑا مشہور تھا کہ وہ جو ہے ایک گروہ ہے اور وہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ کان کاٹ لیتا ہے. تو لوگوں نے کہا اس سے بادشاہ سے کہ دیکھیے ایک کمال ہے، یہ کان جو ہے کاٹتے ہیں لیکن درد نہیں ہوتا ہے. بادشاہ بھی وہ بھی سوچنے لگا یہ کیسا مسئلہ ہے. ظاہر سی بات ہے جس میں جو ہے نا کہیں بھی جو ہے وہ ہو جائے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بھی کان ہی کاٹ لیتا ہے، کان کاٹ لیتا ہے، درد نہیں ہوتا. تو اس نے کہا ارے ایسا مسئلہ ہے. اچھا آپ بھی چونک رہے ہوں گے، جب تو معلوم نہیں ہے تو ٹھیک ہے معلوم ہو جائے نا. اچھا اپنی بات ہے کان کاٹ لے، درد نہ ہو، احساس نہ ہو.
تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ پھر بلاؤ تھوڑا دیکھے تو کیسے جو ہے کان کاٹتا ہے کہ درد نہیں ہوتا ہے. بلایا, اس گروہ کا ایک شخص آیا, کہا کہ بھائی تم کیسے کان کاٹتے ہو کہ درد نہیں ہوتا؟ کہا ارے اب چھوڑ دیا, اب بوڑھے ہو گئے ہیں ہے نا, اب جو ہے چھوڑ دیے, اور جو اسلحہ وغیرہ ہوتا ہے جس سے کاٹتے ہیں وہ سب بھی اب نہیں ہے, غریب ہے, آنے کو نہیں ہے, وہ اسلحہ بھی نہیں ہے, اب چھوڑ دیا ہم نے. کہا نہیں وہ کر کے دکھاؤ. کہا ہمارے پاس وہ اسلحہ ہی نہیں جس سے ہم کان کاٹتے تھے. تو کہا کہ پھر لے لو, خرید لو. کہا پیسہ نہیں ہے. کہا کتنا پیسہ لگے گا, بتا دیا کتنا پیسہ لگے گا. کہا اچھا پیسہ دے دو. کہا ٹھیک ہے, ہم جو ہے خرید کر کل آئیں گے. اب پیسہ لے کر چلا گیا, آئے ہی نہیں, 2-4 دن تک نہیں آیا. اب 3-4 دن کے بعد جو ہے بھیجا وزیر کو, پکڑ کے لاؤ اسے. پھر پکڑ کے لایا گیا. کہا کہ تمہیں پیسہ دیا. کہا ارے ہم شرمندہ تھے, جیسے ہی پیسہ لے کر نکلے کہ کسی نے جیب ہی کاٹ لیا. اب جو ہے ہم شرمندہ تھے کہ آپ سے کیسے کہیں آپ سے, اب اس لیے جو ہے شرمندہ تھے, اس لیے ہم نہیں آئے, دیر ہو گئی. تو پھر اس کے بعد کہا اچھا چلو, پھر حکم دیا دے دو پیسہ. کہا کہ کل جو ہے اپنا لے کر آنا, چاقو وغیرہ جو بھی اسلحہ ہے لے کر آنا, دیکھے تو کان کیسے کاٹتے ہو کہ تکلیف نہیں ہوتی. پھر جو ہے دوسرے دن بھی گیا پیسہ لے کر, پھر نہیں آیا. پھر جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو کہاں ہے, اسے پکڑ کے لاؤ. جب وزیر وغیرہ گئے پکڑ کے لائے. کہا کہ تم نے 2 بار ایسا کر دیا, ہم نے کہا تھا کہ کان کاٹ کے دکھاؤ کس طریقے سے کاٹتے, درد نہیں ہوتا. اس نے کہا حضور 2 بار تو کان کاٹ دیا آپ کا, ہے نا, 2 بار تو کاٹا, کہاں درد ہوا, ہے نا. تو یہ بھی ہے نا, آپ دیکھیں معلوم ہوا کہ یہ بھی تو اخلاق تھا نا, بڑے اخلاق سے آیا کہ نہیں, بڑا ملا, غائب ہو گیا, یہ ہو گیا کر کے جو ہے اس طریقے سے لے کر چلا گیا. تو بہرحال مختصر یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان کا عقیدہ مضبوط ہے تو پھر جو ہے اخلاق بھی اس کا اچھا ہو جائے گا. کہ کوئی بھی ایسا کام کر رہا ہے تو پھر اسے یہ معلوم ہے کہ نہیں, امام جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اس منزل پہ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر پروردگار جو ہے اسے اتنا طاہر بنا دیتا ہے کہ اس کے وجود سے جو ہے برکتیں ہوتی, اس کے وجود سے. یا آپ کنبے گئے ہوں گے نا, شیخان کی جو قبر ہے نا, وہیں پہ جو ہے زکریا بن آدم کی بھی قبر ہے وہیں پہ. اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ وکیل بھی تھے امام جواد علیہ السلام کے, ہے نا, امام علی نقی علیہ السلام کے, امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی, ہے نا, وکیل تھے. 3 امام کا نام لیا ہے نا, ایک ہی صلوات پڑھ دیجئے کیا ہے نا. تو گھبرائیے گا نہیں, بڑا مختصر کریں گے, ہے نا, مختصر ہی کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. تو انہوں نے, ہے نا, انہوں نے جو ہے اس وقت کہا, جو وکیل بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس رہیں, ہے نا, یعنی ہم مدینے میں آ جائیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں, علم حاصل کریں, ہے نا, تمام چیزیں جو ہے ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد رہیں, ہے نا. تو امام نے کہا کہ دیکھو بہت سے جو برکات جو تم میں ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے. اگر تم جو ہے ہمارے پاس چلے آؤ گے تو پھر وہ جو برکتیں جو تمہاری وجہ سے ہیں وہ برکتیں ختم ہو جائیں گی. سمجھے آپ, یہ یعنی انسان جب اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو دیکھیں اس کی وجہ سے جو ہے بہت سی برکتیں ہوتی ہیں. خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا, تفصیلی سب ہے, سب معلوم ہی رہتا ہے کہ جانور کے سلسلے میں, یا مثلا جو ہے یہ فرمایا ہے کہ مرغ پالو, ہے نا, مرغ, سفید مرغ پالو, ہے نا. اب تو مسئلہ ہے, اگر جو ہے کسی سے پوچھ لے کہ یہ بتائیے کہ سفید مرغ جو ہے کہاں ملے گا, تو پھر لوگ کیا کہیں گے, یہ لگ رہا جادو کریں گے, ہے نا, لگ رہا ہے یہ جادو وغیرہ کریں گے, ہے نا. سفید مرغ کے لیے حکم ہے. خود جو ہے رسول اسلام نے فرمایا کہ یعنی سفید مرغ یا چوپایا بکری وغیرہ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بلائیں گھر پہ نازل ہوتی ہیں تو یہ بلا جو ہے یہ جانور خود اپنے اوپر لے لیتا ہے نا. مرغ جو ہے جو آواز کو بلند کرتا ہے نا, تو یہاں تک ہے کہ جب فرشتے جو ہے آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز پہ یہ آواز بلند کرتا ہے. پڑھ دیجئے صلوات محمد والے محمد پہ.
تو بہرحال اگر جو ہے انسان اس طریقے سے یعنی اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے اگر عبادت کر رہا ہے اور معرفت اہل بیت ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہے، تو پھر انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ صرف جو ہے اگر زبان سے اہل بیت کا نام لے لے نا، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ابو خالد کابلی تھے کہ جو کابل کے رہنے والے تھے نا، افغانستان کی طرف جو کابل کے وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن یہ جو ہے امام کی خدمت میں حاضر ہے، ہر وقت امام کے پاس ہے، لیکن جو ہے ان کی والدہ کابل میں تھی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے امام سے کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں کہ جائیں اپنی والدہ سے ملاقات کریں۔ امام نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، اسے بھی ہم نے نہیں روکا ہے، اور والدہ سے ملنے کے لیے امام نے کہا چلے جاؤ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مولا لیکن جو ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، یعنی کرایہ نہیں ہے، کیسے جائے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو ایک شخص ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، بہت دولت مند ہے، اور اس کی جو ہے ایک ہی لڑکی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے جن سوار ہے، اور وہ جو ہے لڑکی کو لے کر آ رہا ہے ادھر، پوچھے گا کوئی ایسا ہے کہ جو مثلا اسے بھگا دے، لڑکی صحت مند ہو جائے؟ تو جب پوچھے گا تو تم راہ پہ بیٹھ جاؤ، ادھر ہی سے آئے گا لے کر، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، جب پوچھے گا تو کہہ دینا کہ ہاں ہم جو ہے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، بھاگ جائے گا سب۔ تو کہا کہ مولا کس طریقے سے؟ تو کہا کہ صرف جو ہے اس کے کان کے قریب کہہ دینا کہ علی ابن الحسین نے کہا ہے کہ چھوڑ دو اسے۔ اب یہ گئے، اور جانے کے بعد جو ہے ابو خالد کابلی بیٹھ گئے راستے میں، ادھر لے کر آ رہا تھا، ملاقات ہوئی، پوچھا کوئی ایسا شخص ہے کہ ہماری بچی جو ہے بیمار ہے، جن سوار ہے؟ کہا کہ وہ تو ہم خود ہی کر دیں گے۔ کہا کتنا؟ تب بول دیا مثلا جو ہے 300 درہم دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کان میں بولا، اور جیسے کہا تو فوراً وہ جن جو ہے بھاگ گیا، صحت مند ہو گئی۔ لیکن جو کہا تھا پیسے کا وعدہ تھا، دیا نہیں، پیسے کا جو وعدہ کیا تھا تو اب دیا نہیں، چلا گیا۔ اب یہ ابو خالد جو ہے چوتھے امام کے پاس آئے، کہا مولا اس نے تو دیا نہیں۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، پھر آئے گا، پھر وہ جو ہے آئے گا، جو ہے کہہ دینا کہ ضمانت کے طور پہ پہلے امام کے پاس رکھوا دو۔ پھر جب دوبارہ آیا تو مسئلہ تھا کہ یہ ہے، تو کہا کہ پہلے جو ہے تم درہم دے دو، ضمانت کے طور پہ خود جو ہے امام کے پاس رکھوا دو۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی کہا کہ چوتھے امام نے کہا ہے چھوڑ دے اسے، جیسے ہی کہا تو پھر وہ جو ہے نا جن بھاگ گیا۔ اب جو ہے اس کی بیٹی جو ہے وہ صحت مند ہو گئی ہے نا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے عقیدہ مضبوط ہے نا، امامت شناس ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو اگر امام کا نام لے لے تو آسے بھوت جنات شیطان سب بھاگ جاتے ہیں۔ پڑھیے صلوات یہ سب جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ جب یہ امام کے پاس آئے تو امام نے کہا کہ اس طریقے سے کرو، اور آخر کار جو ہے وہ اپنے وطن چلے گئے۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے، اب یہیں سے مصائب پڑھ دیتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ مولا ہم جو ہے بہت پریشان حال ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نے کہا اپنے خادم سے کہ جو کی جو خشک روٹی ہے اسے دے دو۔ اب یہ شخص جو ہے جو کی خشک روٹی لے کر چلا، راستے سے گزر رہا تھا، کیا دیکھا کہ ایک مچھلی فروش ہے، وہ باسی مچھلی بیچ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مچھلی ایک دو گے ہمیں، روٹی لو گے؟ تو اس نے بھی سوچا کہ باسی مچھلی ہے، دے دو۔ مچھلی دے دیا، روٹی جو ہے لے لیا۔ پھر کچھ دور آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک نمک فروش نمک بیچ رہا ہے، مٹی میں ملا ہوا۔ اس نے کہا کہ نمک دے دو، یہ روٹی لے لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی کہا کہ مٹی ملا ہے، کیا ہے روٹی جو ہے لے لیا، نمک جو ہے دے دیا۔ اب جو ہے یہ شخص گھر پہ پہنچا، اور جانے کے بعد
اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم امام کے پاس گئے تھے اور امام نے جو ہے اس طریقے سے جو روٹی دیا تھا، ہم نے جو ہے ایک روٹی دے کر ایک مچھلی لے لی اور یہ نمک فروش تھا اسے ایک روٹی دے دی۔ اب جو ہے بیوی سے کہا کہ مچھلی وغیرہ بناؤ، تو اب جو ہے جیسے ہی مچھلی کو چاک کیا تو اس کے شکم سے جو ہے ہیرے جواہرات نکلے۔ اب جو ہے یہ خوش ہوا، اور جیسے ہی خوش ہوا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی مچھلی والا ہے، دیکھا یہ تو یہی مچھلی والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں روٹی سے اندازہ ہو گیا تم کتنے غریب ہو، وہ مچھلی بھی مبارک ہو روٹی بھی رکھو تم، ہے نا، ہمیں جو ہے روٹی نہیں چاہیے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نمک فروش بھی آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، کون دیکھا نمک فروش، کہا کہ اس روٹی سے اندازہ ہو گیا ہے، اتنی خشک روٹی ہم نہیں کھا سکتے، اس سے اندازہ ہو گیا کہ تم جو ہے کتنے غریب ہو، نمک بھی رکھو، یہ لو روٹی بھی تم لے لو، رکھ لو۔ رکھا، اتنے میں جو ہے امام کا خادم آ گیا۔ امام کے خادم نے کہا کہ ایسا کرو کہ اب روٹی دے دو، تمہارے مشکلات جو ہے وہ حل ہو گئے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ روٹی یعنی کہ جو امام سے منسوب ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غریب تھا وہ دولت مند بھی ہو گیا، اور وہ خشک روٹی بھی جو ہے وہاں پر واپس آ گئی۔ پڑھ دیجئے صلوات محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم، بس کریں نا، سمیٹ دیا ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ عزیزان محترم، یہی امام ہیں۔ جب چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو امام نے کہا شام شام شام۔ ہاں عزیزان محترم، اصحاب بنی ہاشم کی شہادت ہو گئی، کربلا ہو گئی، اور جب لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو جانے لگا ہے، جناب رباب حسین کی لاش پہ آئی، اور آنے کے بعد کہا اے آقا، اے مولا، ایک امانت تھی علی اصغر، وہ جو ہے آپ کے ساتھ سو گئی، ایک امانت ہمارے پاس ہے وہ سکینہ ہے، اور وعدہ کیا کہ اے والی جب تک میں زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیں ہر ایک کو تمنا ہوتا ہے کہ جب ہم گریں تو کوئی اٹھائے۔ امام حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، حضرت عباس کو، جناب قاسم کو گٹری میں، علی اکبر کو، ہر ایک کے لاش کو اٹھایا۔ تو حسین کی بھی یہ تمنا تھی کہ ہمارے لاش کو بھی کوئی اٹھائے۔ اور جب شہزادی جب سو رہی تھی، جب گھر پہ بیت الشرف جب دھوپ آئی تو امام حسین جو ہے سایہ بن کر چادر لے کر کھڑے ہو گئے۔ تو زینب کو بھی یہ تمنا تھی کہ ایسے موقع پہ، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، لیکن اب شہزادی تو ہیں لیکن چادر نہیں ہے، اور حسین کی بھی تمنا تھی کہ کوئی اٹھائے، اور جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو اب جو ہے شہزادی نے حسین کی لاش کو اٹھایا، کہا ربنا تقبل، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ ہر ایک کی قربانی کو حسین نے قبول کرایا، لیکن حسین کی قربانی کو شہزادی زینب نے۔ اب آپ سمجھے کہ امام حسین شہزادی زینب کو لے کر کربلا میں کیوں آئے۔ ہاں عزادارو، جب شہزادی جا رہی تھی فرات کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، اے بھیا عباس، زینب جا رہی ہے۔ علی اکبر سو گئے، عباس سو گئے، قاسم سو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، یہاں تک کہ جب 12 محرم کی تاریخ آ گئی اور بنی اسد کے افراد جو ہے وہ چاہتے تھے کہ لاش کو حرکت دے اٹھائیں، لیکن لاش جو ہے حرکت نہیں کرتا تو اٹھتا نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، باعجاز معجزے کے ذریعے چوتھے امام آئے، یہ پہچانتے نہیں تھے۔ اس کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ آ جائیے، ادھر جو ہے ایک لاش پڑی ہے، ایک لاش جو ہے فرات کے پاس پڑی ہے، ایک لاش ہے، اور اس طریقے سے یہاں اس طریقے سے وہ کہتے رہے، اور امام جاتے تھے، اور جانے کے بعد ہر ایک کے لاش کو اٹھاتے تھے، اور اٹھانے کے بعد گنج شہیدہ میں دفن کر دیا۔
یہاں تک کہ پھر جب امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد جو ہے گریہ کرنے لگے اور کہا کہ بابا اب جو ہے زینب کوفہ اور شام اور دربار دیکھے گی، ہاں آزادارو، یہاں تک کہ امام نے امام حسین کی لاش کو سپرد لحد کیا۔ بس آخری فکرہ، اب اس کے بعد امام کو بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ فرات کی طرف بھی ایک لاش ہے کہ جس کے بازو قلم ہے۔ اب چوتھے امام فرات کے پاس آئے اور آنے کے بعد حضرت عباس کے لاش کو سپرد لحد کیا، کہا چچا آپ اس دنیا سے چلے گئے، چچا آپ کے سامنے پھوپھی اور بہنیں بے مکنا و چادر نہیں تھی، لیکن ہمیں جو ہے شام اور دربار اور کوفے کا منظر دیکھنا ہے۔ وسیعلم الذین پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، جنگال فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان وانسان میں شمار فرما۔ مرحومہ رضیہ سلطانہ زیدی سید قرار حسین کے روح کو ایصال فرما۔ اللہ السلام علیکم یا عوام اللہ علیہ الارواح الذی علیہ بسنا عجلکرمی سلام اللہ اقدم وقیت وقیت ذل والنار لا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علیہ السلام علیہ السلام